بنیادی طور پر گرامر والوں کے نزدیک ضمائر کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک قسم ہوتی ہے ضمائر متصلہ اور دوسری ہوتی ہے ضمائر منفصلہ. متصل ضمائر سے مراد اٹیچ ضمائر ہوتے ہیں اور منفصل سے مراد ڈی اٹیچڈ ضمائر ہوتے ہیں. ضمائر متصلہ جو ہوتے ہیں وہ تین طرح کے ہو سکتے ہیں. وہ مرفوع بھی ہو سکتے ہیں, وہ منصوب بھی ہو سکتے ہیں, وہ مجرور بھی ہو سکتے ہیں. ضمائر مرفوع متصل کون سے ہوتے ہیں؟ یہ وہ ضمائر ہوتے ہیں جو فعل ماضی اور فعل مضارع کی گردان میں استعمال ہوتے ہیں. ضمائر منصوب متصل کون سے ہوتے ہیں؟ یہ وہ ضمائر ہوتے ہیں جو فعل کے بعد اور ان اور اس کی فیملی کے ساتھ کہہ لیں یا بعد کہہ لیں. ٹھیک, اور یہ ہیں کون سے؟ یہ وہی ہیں ہو ہما ہم, ہا ہما ہننا, کا کما کم, کی کما کننا اور یا اور نا. ضمائر مجرور متصل یہ وہ ہوتے ہیں جو اسم کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں اور حروف جارہ کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں. اسم کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں تو مضاف الیہ کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں اور حروف جارہ کے بعد ظاہر بات ہے مجرور ہی کہلائیں گے. اور یہ بھی وہی ہیں ہو ہما ہم, ہا ہما ہننا, کا کما کم, کی کما کننا, یا اور نا. ضمائر جو منفصل ہوتے ہیں مرفوع اور منصوب, مجرور منفصل نہیں ہوتے. مجرور منفصل نہیں ہوتے, مرفوع منفصل ہوتے ہیں, منصوب منفصل ہوتے ہیں. جو مرفوع منفصل ہوتے ہیں وہ پہلا چارٹ جو ہم نے ضمائر کا کیا تھا ہوا ہما ہم, یا ہما ہننا, انتا انتما انتم, انتی انتما انتنا, انا اور نحنو. اور ضمائر منصوب منفصل وہ ہوتے ہیں جو کہ وہ ہو ہما ہم, ہا ہما ہننا ان سے پہلے ایا لگانے سے بن جاتے ہیں. ایا ہو, ایا ہما, ایا ہم, ایا ہا, ایا ہما, ایا ہننا, ایا کا, ایا کما, ایا کم, ایا کی, ایا کما, ایا کننا, ایا اور ایا نا. ضمائر مرفوع متصل جو ماضی کی گردان اور مضارع کی گردان میں ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہم نے کافی ٹائم گزارا اور ہمیں یہ پتہ چلا کہ ماضی کی گردان میں جو پہلا اور چوتھا صیغہ ہوتا ہے وہ ضمائر مرفوع متصل جو ہیں وہ ہوا اور ہیا ہی ہوتے ہیں, جیسا کہ ہم اپنے بنیادی کورس کے حوالے سے جانتے ہیں. باقی مثنیٰ کے دونوں صیغوں میں الف ہوتا ہے, جمع مذکر کا واو ہوتا ہے, جمع مؤنث کا نون ہوتا ہے, اور حاضر کے جو ہیں وہی تا تما تم, تی تما تنا ہوتے ہیں. متکلم کا تو واحد اور جمع متکلم کا نا. مضارع میں مثنیٰ والے وہی الف, سارے چاروں مثنیٰ کا الف, جمع مذکر کا واو, دونوں جمع مذکر کا واو, جمع مؤنث کا نون, دونوں جمع مؤنث کا نون, واحد مؤنث حاضر کا یا, یہ سیپریٹ ہے, سب سے الگ ہے. وہاں صیغہ بھی سب سے الگ تھا تو یہاں پہ اس کی ضمیر بھی سب سے الگ ہے. اور تین صیغے ایسے ہیں جن کا فاعل جو کہہ لیں آپ وہ انتا, انا اور نحنو ہوتا ہے. یہ 7واں 13واں اور 14واں صیغہ ہوتا ہے. اور اس کے ذریعے ہم نے پہچاننے کی کوشش کی جب بھی ہمارے سامنے مصحف میں فعل ماضی کا یا مضارع کا صیغہ آئے گا تو فعل آتے ہی ہم اس کا فاعل یا نائب فاعل ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اگر فعل مضارع کا صیغہ ہے اور اس کا صیغہ نمبر 7 ہے, 13 ہے یا 14 ہے تو اس کا فاعل ہمیشہ اندر ہوگا, اس کا فاعل ہمیشہ اندر ہوگا. پہلا اور چوتھا ہے تو اس کا فاعل کبھی اندر کبھی باہر, یعنی اندر بھی ہو سکتا ہے باہر بھی ہو سکتا ہے, اور باقی جو ہیں ان کا ہمیشہ ساتھ ہوگا. ماضی میں پہلا اور چوتھا جو صیغہ اگر آ جاتا ہے تو اس کا فاعل اندر بھی ہو سکتا ہے باہر بھی ہو سکتا ہے, باقی سب کا جو ہے وہ ساتھ ہوگا. ان باتوں کو انشاءاللہ ہم اپلائی کریں گے ابھی کانو یفعلون پر انشاءاللہ تعالی. لیکن اس سے پہلے ذرا ذہن میں تازہ کر لیں, ہم یہ پڑھ رہے تھے کہ کانا فعل ناقص ہے, جب بھی آئے گا اس کا ایک اسم ہوگا ایک خبر ہوگا. کانا کے آتے ہی آپ نے اس کا اسم اور خبر ڈھونڈنی ہے. کانا کا اسم جو ہے وہ مرفوع ہوگا اور کانا کی خبر منصوب ہوگی. کانا کی خبر کی جگہ پر جملہ فعلیہ بھی ہو سکتی ہے. اگر جملہ فعلیہ ہوگی تو اس جملہ فعلیہ کا فعل ماضی بھی ہو سکتا ہے اور مضارع بھی ہو سکتا ہے. پھر اس جملے کو ہم پیکٹ بنا کر منصوب بنا دیں گے کیونکہ خبر اس کی منصوب ہوتی ہے, یعنی ہم کہیں گے اب یہ پیکٹ منصوب کی جگہ پر استعمال ہو رہا ہے. ورنہ بیسک یہی ہے کہ کانا کا اسم مرفوع ہوتا ہے اور کانا کی خبر منصوب ہوتی ہے. اب ہم چلتے ہیں جی کانو یفعلون اس ترکیب کی طرف, اور اس میں دیکھتے ہیں کانا آ گیا تو کانا کا اسم آپ نے دیکھنا ہے اور کانا کی خبر دیکھنی ہے. پہلے چیک کریں کہ کانو ماضی کا صیغہ ہے. ماضی کا صیغہ کون سا ہے؟ پہلے چوتھے کے علاوہ ہے نا. پہلے اور چوتھے کے علاوہ صیغہ ہو تو اس کا فاعل یا کانا کا اسم ساتھ ہوگا, اندر نہیں ساتھ ہوگا.
اندر باہر صرف پہلا اور چوتھے کا ہے، 7 ہوگا، لہٰذا آپ کو آگے ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کہیں گے جی کانا فعل ناقص اور واو اس کا اسم. کانو میں کانا فعل ناقص ہو گیا اور واو اس کا اسم ہو گیا. اب اسم آپ نے ڈھونڈ لیا کانا کا، تو کانا کی خبر ڈھونڈنی ہے. کانا کی خبر کی جگہ پر یفعلون فعل مضارع آ رہا ہے، تو ہم نے پڑھا ہے کانا کی خبر جو ہے اس کی جگہ پر جملہ فعلیہ بھی آ سکتا ہے، اور جملہ فعلیہ کا فعل ماضی بھی ہو سکتا ہے، مضارع بھی ہو سکتا ہے. اب کانا کی خبر کی جگہ پر جو جملہ فعلیہ آ رہا ہے اس کا فعل مضارع ہے. اب فعل آ گیا یفعلون، تو اس کا فاعل ہم نے لازمی ڈھونڈنا ہے. صحیح ہے. سیغہ پہچانے کون سا ہے؟ پہلے چوتھے کے علاوہ ہے، 7ویں 13ویں 14ویں کے علاوہ ہے. 7 کون سا ہے؟ واو. تو کانا کا اسم واو اور کانا کی خبر یفعلون، جملہ فعلیہ، فعل اور فاعل جملہ فعلیہ ہو کر محلن منصوب. محلن منصوب کا مطلب ہے منصوب کی جگہ پر. محل کہتے ہیں نا جگہ، محل وقوع، تو یہ منصوب کی جگہ پر آ رہا ہے، لہٰذا اسے کہیں گے کہ یہ جگہ کے اعتبار سے منصوب ہے، یہ منصوب کی جگہ پر آ رہا ہے. یہ ساری ٹرمینالوجیز آپ کو اس بک میں ملیں گی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، اس لیے میں آپ کو پکا کر رہا ہوں. تو پھر اینڈ ریزلٹ ہم اس کا یہ نکالیں گے، کانا فعل ناقص اپنے اسم اور اپنی خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا. یعنی آپ دیکھیں جملہ فعلیہ میں کانو خود ایک فعل ہے، جملہ فعلیہ، یفعلون خود ایک جملہ فعلیہ ہے، لیکن ہم نے جب بریکٹ کر لیا تو ہم نے اس کو کانا کے وارڈ میں جا کے اینالائز کر لیا. اب یہ جملہ فعلیہ جو بنا ہے، یہ دیکھیں اس سے پہلے کیا آ رہا ہے؟ ماں. ماں آ رہا ہے نا. ماں جو ہے کیا ہے؟ موصول ہے، اور آپ کو پتا ہے موصول کے ساتھ جملہ ملتا ہے، اس میں موصول کے ساتھ جملہ مل کر پیکٹ بنتا ہے. اب اسے موصول کو جب جملے کے ساتھ ملا کر پیکٹ بنا دیا تو وہ پیکٹ سے پہلے کیا ہے؟ با حرف جر ہے. با حرف جر ہے نا، لہٰذا وہ پیکٹ جو ہے وہ با حرف جر کی وجہ سے مجرور کنسیڈر کیا جائے گا، یہ بھی محلن ہوگا، کیونکہ ماں اس میں موصول جو ہے مبنی ہے، ماں مبنی ہے نا، محلن مجرور ہوگا. اب جار اور مجرور مل کر یہ تب تئز فعل کے متعلق ہو جائیں گے کیونکہ مفہوم بن رہا ہے. پھر تب تئز فعل اپنے فاعل، اس کا فاعل کون ہے؟ صیغہ نمبر یہ ہے نا، تو فاعل اس کا ہمیشہ اندر. تب تئز فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو گیا. اینڈ ریزلٹ یا جملہ اسمیہ بننا ہوتا ہے یا جملہ فعلیہ بننا ہوتا ہے. لا ناہیہ تب تئز فعل با فاعل، ساتھ ہی میں نے بول دیا فعل با فاعل کیونکہ صیغہ نمبر 7 تھا مضارع کا. جب بھی صیغہ نمبر 7 آ جائے تو میں نے فاعل ساتھ ہی بول دینا ہے کیونکہ فاعل ہمیشہ اندر ہوتا ہے. انتا اس کا فاعل ہے، اور بما کانو یفعلون جو ہے یہ متعلق ہو گیا فعل کے. فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو گیا. اور ترجمہ ہم نے کیا کہ پس نہ غمزدہ ہو تو بما کانو یفعلون، ما کانو یفعلون کے سبب